السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جائزہ لیں گے تعلیم کا مستقبل بائی سجاتا مترا۔ یہ ایک انڈین سائنسدان تھے جو کہ ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے کام کیا اور ایجوکیشن میں آنے والے پیچیدہ مسائل کا جائزہ لیا اور انہوں نے ایک کنسیپٹ اور ایک تھیوری پیش کی جو آج کی جدید تعلیم اور ہماری روایتی تعلیم کے درمیان ہے۔ آج ہم اس کا کچھ جائزہ لیں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ سجاتا مترا جو کہ ایک ہندوستانی تعلیمی سائنسدان تھے اور روایتی اسکولنگ سسٹم کو چیلنج کرتے ہوئے انہوں نے اپنی دہائیوں پہ مبنی تحقیق کے نتائج کو پیش کیا جو یہ ثابت کرتی ہے کہ انٹرنیٹ کی موجودگی میں خود تنظیم شدہ سیکھنے کی زبردست صلاحیت رکھتی ہے، سیلف آرگنائزڈ لرننگ۔ ان کے مرکزی خیال کے مطابق مترا کا بنیادی نقطہ نظر یہ تھا کہ جو روایتی تعلیمی نظام جو ایک نو آبادیاتی دور کے انتظامیہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اب فرسودہ ہو چکا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ ایسی دنیا جہاں تقریباً تمام حقائق پر مبنی معلومات ایک کلک پر موجود ہیں، انٹرنیٹ کے دستیاب ہے، سیکھنے کی ترجیح سے بدل گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ جو تعلیم ہے وہ سیکھنے پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ اپنے اہم تجربات کیے ہیں، ان تجربات کو وہ یہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، جس میں ہول ان دی وال انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا سجاتا مترا نے 1999 میں۔ اس تجربے کی روشنی میں انہوں نے نیو دلی کے ایک کچی آبادی میں ایک دیوار میں کمپیوٹر نصب کیا جس میں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی موجود تھا۔ بغیر کسی ہدایت کے وہ بچے جو اس کچی آبادی کے رہنے والے تھے وہ وہاں پر آتے تھے اور کمپیوٹر کو سیکھتے تھے، اس سے تعلیم لیتے تھے، ویب براؤزنگ کرتے تھے، پیچیدہ مضامین کو خود بخود وہ آپس میں ڈسکشن کے ساتھ سیکھنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اس تجربے نے اس بات کا بنیادی ثبوت فراہم کیا جیسا باہمی تعاون رسمی تدریس کے بغیر بھی سیکھنے کو فروغ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا سیکنڈ ایکسپیریمنٹ انہوں نے گرینی کلاؤڈز اور خود منظم سیکھنے کے ماحول پہ بنایا۔ مترا کا بعد کام خود منظم سیکھنے کے ماحول بنانے پر مرکوز تھا جہاں بچوں کے چھوٹے گروپوں کو ایک بڑا سوال دیا جاتا ہے، پھر وہ جواب تلاش کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے گرینی کلاؤڈ کا تصور متعارف کروایا جو رضاکار آن لائن سرپرستوں اکثر ریٹائرڈ اساتذہ یا بزرگ افراد کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو حوصلہ افزائی اور تعریف تو کرتا ہے لیکن براہ راست ہدایات نہیں دیتا۔ اس میں انہوں نے ایک اور تصور یہ بھی پیش کیا کہ بچوں کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ بچے حیرت انگیز نتائج دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بچوں سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ سب کیسے کیا تو تعریف جو ہے وہ اگر بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں اپریشیٹ کیا جائے تو وہ چیزیں بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں۔ تعلیم کے مستقبل میں مترا کا ویژن یہ ہے کہ تعلیم مستقبل کے لیے حتمی ویژن ایک ایسا بلینڈڈ ماڈل ہے جو کلاس روم کی فزیکل انفراسٹرکچر کو کلاؤڈز میں اسکول کی ایک لیکچر غیر رسمی جگہ سے تبدیل کیا جاتا ہے جو تعاون اور دریافت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سیکھنا ایک خود منظم عمل ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ سیکھنا ایک خود بخود ترتیب پانے والا نظام ہے جیسے صرف صحیح محرک یعنی ایک چیلنجنگ سوال اور انٹرنیٹ تک رسائی دینے کی ضرورت ہے۔ استاد کا بنیادی کردار، استاد کا کام علم بانٹنا نہیں بلکہ بڑا سوال پوچھ کر تحریک
देना और फिर पीछे हट जाना होता है, ताकि सीखने का अमल खुद ब खुद और बाहमी ताउन से हो सके। मुस्तकबिल की महारतें मित्रा का काम बताना है कि मुस्तकबिल के सीखने वालों को हक़ाइक़ याद करने में नहीं, बल्कि काबिल एतमाद मालूमात तलाश करने, इसका जायज़ा लेने, पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए ग्रुपों में काम करने में महारत हासिल हो। ये वो महारतें हैं जो जदीद इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं और दुनिया में इंतहाई ज़रूरी हैं। क्या आप चाहेंगे कि या आप इन मुस्तकबिल की महारतों के ऊपर मित्रा के इस जो उन्होंने थ्योरी पेश की है, आप उससे क्या मुत्तफ़िक़ हैं? इस हवाले से मित्रा ने जो बातें की हैं, मैं उनसे काफ़ी हद तक मुतमईन हूँ कि आज का जो दौर है वो जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आज हमें कुछ सीखना है तो एआई को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो एआई बहुत सारे लोगों की जहाँ जॉब्स ख़त्म भी हो जाएंगी, वहाँ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो एआई के साथ शाना बशाना चलेंगे। तो ये तमाम कंक्लूजन था सुजाता मित्रा साहब का, जो कि एक एजुकेशनल साइंटिस्ट हैं इंडिया के। उन्होंने अपनी ये थ्योरी पेश की जिसको बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड पज़िराई मिली, और मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर उनकी इस थ्योरी को काफ़ी हद तक दुरुस्त समझता हूँ कि आज का दौर जो है वो रिवायती तालीम से काफ़ी डिफरेंट हो चुका है, और हमें वक्त की ज़रूरत भी है, और हमें इन जदीद दौर के तकाज़ों को अपनाना भी चाहिए ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो सके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी।